السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 50۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 50۔ مفسرین کے اقوال رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا تو ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے ویڈیوز کا آغاز کیا اور ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کے کم و بیش 5 حقوق ہم پر عائد ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیت دی، استعداد دی، جس میں پہلا حقوق ہے ایمان و تعظیم، اور دوسرا ہے تلاوت و ترتیل، اور تیسرا ہے قرآن کا فہم، کہ قرآن کو سمجھا جائے اور کتنا سمجھا جائے، جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، استعداد دی ہے، اتنا ہم سمجھے۔ تو اس کے تعلق سے پچھلے حصہ نمبر 49 میں ہماری بات ہوئی، جس میں ہم نے الگ الگ موضوع پہ بات کی کہ تذکر، تفہم، ذکرہ، تذکرہ کے تعلق سے بات کی اور اس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن جو اصل پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہماری فطرت انسانی میں موجود ہے، لیکن کیا ہوا کہ ہم دنیا میں پھنس گئے، دنیا بولتے رہے، تو دنیا کے پردے پڑ گئے، غفلتوں کے پردے پڑ گئے، مشغولیتوں کے، مصروفیتوں کے پردے پڑ گئے۔ تو ان پردوں کو اٹھانے کا کام اور ہمیں سوئی ہوئی ہمارے بیداری کا سبب، بیداری کا ذریعہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے کہ قرآن مجید کے آیات ہے، وہ ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں کہ دیکھو سورج کو کیسے بنا ہے، اسی طرح اونٹ کو دیکھو وہ کیسے بنا ہے۔ قرآن کے اندر آیات انفسی، آیات آفاقی ہے، جس کے تعلق سے ہم آج بات کریں گے۔ اور کل ہماری بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے کہ کسی سلیم الفطرت انسان کو پہچاننا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ کی بتائی گئی صفتیں، باتیں اگر ہے تو سمجھ جانا کہ سورہ فاتحہ سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی ہے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک سلیم الفطرت انسان تھے، ایک سلیم العقل انسان تھے۔ سلامتی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جذبہ شکر ہو، کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور سلامتی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچانے، اپنے اوپر احسان کرنے والے کو پہچانے، اپنے خیر خواہ کو پہچانے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اندر کی فطرت سوئی ہوئی ہوتی ہے، تو اسے جگانا ہے، اسے یاد دلانا ہے، اسے ہوش میں لانا ہے، اور اس یاد دلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید اس یاد دلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید انسان کے اندر سوئی ہوئی فطرت سلیمہ کو جگانے کا کام کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، جگاتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے ایک ایک جملے کو آیت کہا جاتا ہے۔ کل یہی آ کر ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ آج ہم حصہ نمبر 50 کا آغاز کرتے ہیں، اور ہر بار کی طرح ہم تلاوت قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، پڑھیں گے جو ہماری موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اور ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 23، رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 23 اور 24، رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے
تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ذی العز والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء۔ تو آج کے ہمارے مفسرین کے اقوال کا شروعات کرتے ہیں کہ قرآن مجید تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب قرار دیتا ہے، قومی یعقلون قرار دیتا ہے، یعنی کہ عقل رکھنے والا قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب اور قومی یعقلون قرار دیتا ہے، یعنی کہ عقل رکھنے والا قرار دیتا ہے۔ تفکر اور تعقل یعنی کہ سوچنا سمجھنا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تفکر اور تعقل یعنی کہ سوچنا سمجھنا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے۔ آیت آفاقی آیت انفسی کیا ہے جس کے تعلق سے ہم آج بات کریں گے۔ دوبارہ اس نقطے کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس پوائنٹ کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید تمام ذی شعور انسانوں کو جنہیں وہ اولو الالباب عقل رکھنے والا اور قومی یعقلون قرار دیتا ہے، اور تفکر اور تعقل سمجھنا سوچنا غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں، اور ساتھ ہی قرآن انہیں آیات الہی میں بھی تفکر اور تعقل یعنی کہ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آیات انفسی میں بھی اور آیات الہی میں بھی سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کرے، آشکار کرے، ظاہر کرے کہ جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ہم نے آپ کی طرف الذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں پر واضح کرے جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو یعنی کہ غور کر سکو، فکر سمجھ سکو۔ آیات قرآنی اور آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی ہے، آپسی کانٹیکٹ ہے، آپسی ملاپ پائی جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ سب کامل توافق یعنی مطابقت یکسانیت رکھتے ہیں کے ساتھ بعض ایسی حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہے جن کی شہادت خود انسان کی فطرت میں مضمر یعنی کہ چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح انسان کے اپنے باطن کی مخفی شہادت، یہ انسان کے اپنے باطن میں چھپی ہوئی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فضل ہوتی ہے، اور حقیقت نفس الامری کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کی گہرائیوں سے ابھر کر توفیق افق شعور پر طلوع ہوتی ہے۔ اسی عمل یا مظاہر کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے۔ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، تھوڑی بات موٹی ہے لیکن انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ آیات قرآنی اور آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل یعنی فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا سمجھنے کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے،
یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے پائے جاتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ربط ہے، میل ہے، ملاپ ہے، اور دوسرے کہ یہ سب کامل توافق یعنی مطابقت، یکسانیت، یعنی ایک جیسے مضمون رکھتے ہیں، ایک جیسے موضوع رکھتے ہیں، ایک جیسی اپنے آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ ساتھ کامل توافق کے ساتھ بعض ایسی حقائق کی جانب ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن کی شہادت خود انسان کی فطرت میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح انسان کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فضل ہوتی ہے، اور حقیقت نفس الامر کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اسی طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یادداشت کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے۔ اسی عمل یا مظاہر کا نام قرآن اصطلاح میں تذکر ہے۔ مثال کے طور پر ہم آیات قرآنی پڑھ رہے ہیں اور آیات آفاقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور آیات انفسی انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ آیات قرآن کی آیتوں کو کہتے ہیں آیات آفاقی، آسمانی نشانیوں کی طرف جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے، انہیں آیات آفاقی کہتے ہیں۔ آیات انفسی، نفس کہتے ہیں جان کو، تو انسان کے اپنے اندر انفسی جو ہوتا ہے جس میں رہبری کرتے، رہنمائی کرتے، جس کی طرف اشارہ کرتے، اسے آیات انفسی بھی کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہم آیات قرآنی پڑھ رہے ہیں، آیات آفاقی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آیات انفسی انسان کے اپنے اندر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے نفوس میں بھی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ خود تمہارے نفوس میں بھی ہے، خود تمہاری جانوں میں بھی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم حتی یتبین لہم انہ الحق، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین کی وسعتوں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہ ہی حق ہے۔ اس سب کا بھی بڑا مظہر آج کے دور میں ایمبریولوجی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اندر کی نشانی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو آج کیسے دکھیں گے نشانیاں؟ تو اس کا آج سب سے بڑا مظہر، اس بات کو سب سے زیادہ ظاہر کرنے والا، آشکار کرنے والا جو آج کے دور میں ملتا ہے وہ ایمبریولوجی ہے، جسے اردو میں جینیات کہا جاتا ہے۔ ایمبریولوجی کے میدان میں بھی جو انسان نے آج سیکھا ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن نے کیسے ایمبریو کی کیسی واضح تصویر آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں دی ہے کہ جب کہ اس دور میں کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، نہ ہی کوئی سائنسی آلہ، نہ الیکٹرانک کی دنیا کی تیزی تھی۔ اب ایمبریولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیجئے گا، اس کے بارے میں اور جانکاری ملیں گی۔ ایمبریولوجی کسی بھی جاندار کی ابتدائیہ ہے، جہاں سے جاندار بنتا ہے، جیسے کہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کا ایمبریو ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی تخلیق سب سے پہلی ابتدا، انسان کی تخلیق کی پہلی سب سے ابتدا وہ ایمبریو ہے، اور ایمبریو سے پورا انسان وجود میں آتا ہے، اس سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ ایمبریو 12 مراحل سے گزر کر ایک تخلیقی شکل میں آتا ہے، اور اس دوران ایمبریو ان مراحل سے کیسے گزرتا ہے، کیسے بدلتا ہے، اور کیسے اس کے اندر اس دوران تبدیلی آتی ہے، یہ سارے کا سارا ایمبریولوجی تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے، ایمبریولوجی میں تفصیل کے ساتھ بتایا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایمبریولوجی بہت ہی آج کا علم ہے جو آج کے دور میں، یعنی کہ 1400 سال بعد آ کے، جیسے کہ ہم نے تعارف قرآن کے ضمن میں پڑھا تھا کہ انسان
علم کے میدان میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا جائے گا، اور ابھی آگے کہاں تک جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے. اور بڑھتے بڑھتے آج اس دور میں آ کر امریوں کے علم حاصل ہوئے، لیکن انسان کی عقل دنگ رہ گئی کہ اتنی بڑی باتیں جو اتنی مشکل سے کئی علم، کئی وضاحتوں، کئی منزلوں سے گزرنے کے بعد ہمیں امریوں کے ذریعے معلوم ہوئی ہے، تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی، جبکہ اس دور میں مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی سائنسی آلہ یا الیکٹرانک کی دنیا کی تیزی وغیرہ نہیں تھی. تو یہ ہو گئی آیت انفسی کا تعارف جو قرآن نے کیا ہے. مذکورہ بالا آیت انفسی ہے، یعنی یہ جو بتایا گیا وہ آیت انفسی ہے. اللہ کی ہماری جانوں کے اندر جو اللہ نے نشانیاں چھوڑی ہے ہمارے اندر، ہمارے باطن میں، وہ اللہ کی آیات ہے، اللہ ہماری جانوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ان سب کے حوالے سے دو چیزیں ابھرتی ہے. ایک تو یہ کہ ان تینوں میں ہم آہنگی ہے، اس کائنات میں وحدت ہے نہ کہ تضاد ہے، یعنی یونٹی ہے، اپوز نہیں ہے. کائنات میں یونٹی ہے، ایک دوسرے کو اجاگر کرتے، ایک دوسرے کو آشکار کرتے، اپوز نہیں کرتے کہ وہ کچھ کہے میں کچھ ہوں الگ ہوں، اس طرح نہیں کرتے. کائنات میں، اس کائنات میں وحدت ہے، نہ کہ تضادات ہے، نہ تضادات کا مجموعہ بھی نہیں ہے. بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، ایک دوسرے کو الگ ہے، اپوز کرتی ہے، لیکن تضادات توافق کی حامل ہے. اب توافق کہتے ہیں مطابقت کو، ایک دوسرے سے ملے جلے بات کو توافق کی حامل ہے. جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، اب اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملے جلے کیسے ہے. ابھی آسمان کے اور زمین کی بات بولے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، یہ دونوں الگ الگ ہے، ایک دوسرے کے اپوز ہے. زمین کی ضد کیا ہے تو بولے آسمان کی ضد کیا ہے تو بولے زمین. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں تو ملی جلی چیز ہے، ضد نہیں ہے. جیسے کہ آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین سے روئیدگی نکلتی ہے، آسمان اور زمین کے مابین اسی طرح توافق ہوتا ہے، اس طرح دونوں ملتے ہیں. آسمان سے پانی برسا تب تو زمین کے اندر سے روئیدگی نکلی، یعنی آسمان سے نمی نکلی پانی کی شکل میں، تب تو زمین سے روئیدگی نکلی. اب آیت آفاقی کے بارے میں پڑھے، آیت انفسی تو ہم نے پڑھ لی. آیت آفاقی، آیت انفسی، آیت قرآنی، ان تینوں کے اندر کوئی بہت ہی قریبی تعلق ہے، توافق ہے، یعنی کہ ہم آہنگی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تینوں بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتے ہیں جس کی شہادت خود انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے. تذکر کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں، پچھلے حصے نمبر 49 میں بھی پڑھا. تذکر کے بارے میں تھوڑا اور جانتے ہیں کہ تذکر باب تفاعل ہے. تذکیر کہتے ہیں یاد دلانا، جیسے کہ لفظ تعلیم ہوتی ہے، علم سے بنا ہے، اسی طرح تذکر تذکیر سے بنا ہے. تذکر سے تذکیر بنا ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. کسی کو پڑھانا، سکھانا وغیرہ. اور تعلم کہتے ہیں خود علم حاصل کرنا. اسی طریقے سے سمجھیے کہ تذکیر ذکر سے بنا ہے، کسی دوسرے کی کو یاد دلانا، یاد دہانی کرنا. اور تذکر خود یاد کرنا ہے. تذکیر کہتے ہیں کسی دوسرے کو یاد دلانا، یاد دہانی کرنا، اور تذکر خود یاد کرنا ہے. کبر کے معنی بڑائی کے ہے، اور تکبیر کے معنی کسی اور کو بڑا کرنا، اور تکبر خود بڑا ہونا. یہ گردانے ہیں. جب کہ میں پہلے بھی بتایا کہ یہ عربی گرامر کی گردانے ہے، یہ وہاں پر آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے تعلق سے مجھے جو عربی گرامر کا جو اچھا فائدہ آسانی سے جو سمجھ میں آیا وہ معلم عامر سہیل صاحب ہے. بہرحال یہ ہمارے موضوع سے ہم ہٹ کے آگے بڑھ رہے، لیکن دوبارہ یاد دہانی میں نے بھی کر دی. اب تذکر کی احتیاج یعنی کہ حاجت، ضرورت. تذکر کی احتیاج، حاجت، ضرورت ہر انسان کو ہونی چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو یا چاہے خواص میں سے ہو، چاہے وہ عام آدمیوں میں سے یا خاص آدمیوں میں سے ہو. اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے، تحدی آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی جو تذکر حاصل کرنا چاہے،
قرآن کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ کس تعلق سے قرآن ایک عجیب کتاب ہے۔ اب عجیب کا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، دل کو بھانے والی، من کو بھانے والی، اردو میں کچھ اور میننگ ہوتی ہے، لیکن عربی کے حساب سے ہم کہہ رہے ہیں قرآن ایک عجیب کتاب ہے، دل کو بھانے والی، من کو بھانے والی، ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ ایک پہلو سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، اور وہ پہلو ہے تذکر۔ اگر قرآن سے اصل سبق حاصل لینا ہو، یاد دہانی لینا ہو، جو ہماری فطرت کے اندر سے ابھر آئے، اس کے لیے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ اور اگر قرآن کی حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی ہو تو پھر قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، کیونکہ یہاں قرآن کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تذکر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ سمجھتے سمجھتے نصیحت حاصل کرنا، تو اس کے لیے قرآن بہت آسان ہے۔ لیکن غور و فکر کرنا، اس میں اور سارے نقطے نکالنا، قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کر کے قرآن کے خزانوں کو نکالنا، موتیوں کو نکالنا، یہ مشکل ترین فعل ہے۔ باقی اگر آپ کو نصیحت حاصل کرے تو دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ یہی فرق، اس کے بارے میں بہت الجھایا جاتا ہے، قرآن سے دور رکھنے کے لیے الگ الگ بہانے بنائے جاتے ہیں، سازشیں کی جاتی ہے۔ تو دیکھو، قرآن سے کو کہ بڑا مشکل کام ہے، بہک جاؤں گے، گمراہ ہو جاؤں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوئے تو آج بس اتنا کام رہ جاتا ہے کہ مردہ مر گیا تو اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ تو قرآن سے دور نہ رہے، قرآن سے بالکل قریب رہے، اور نصیحت کے لیے سب سے آسان ترین ہے کتاب۔ ہاں، اگر کسی کو اس کے گہرائیوں میں غوطہ زن ہونا ہے، تدبر کرنا ہے، تو اس کے لیے مشکل ترین کتاب ہے، لیکن کچھ علم ہوتے ہیں جس سے آسانی سے علم حاصل ہو، اس کے خزانے ملتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ انسان قرآن کے احکام پہ عمل کرتا جائے تو تدبر کے میدان میں اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس پر حقائق کھولتا ہے۔ نہیں تو کیا ہے، لکھنے والا پوری تفسیر لکھ دیتا ہے، لفظوں کی بحث ہے، آیات جمع ہے، روایات جمع ہے، روایتوں کو جمع کرے گا، یہاں وہاں سے بنائے گا، تو یہ لفظوں کی بحث ہوں گی۔ لیکن جو قرآن کے اصل خزانے، اس پر اللہ نہیں کھولتا اسی پر ہے جو قرآن پہ عمل کرتا جائے، تدبر کرتا جائے، ایک ایک حکم کو اپنے اندر اتارتا جائے، اور تو اس کو اللہ تعالیٰ تدبر میں کے میدان میں آگے بڑھاتا ہے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لے، اچھی طرح سمجھ لے کہ کس تعلق سے قرآن ایک عجیب کتاب ہے، دل کو بھانے والی کتاب ہے، من کو بھانے والی کتاب ہے، غیر معمولی کتاب ہے۔ ایک پہلو سے قرآن آسان ترین کتاب ہے، اور وہ پہلو ہے تذکر۔ اگر قرآن سے اصل سبق لینا ہو، یاد دہانی لینا ہو، جو ہماری فطرت کے اندر سے ابھر آئے، اس کے لیے قرآن آسان ترین کتاب ہے، قرآن مشکل ترین، اور تذکر کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے۔ تذکر کی ضرورت سبھی کو ہے، عام لوگوں کو بھی ہے اور خاص لوگوں کو بھی ہے۔ چاہے کمپنی کا مالک ہو تو بھی تذکر کی ضرورت ہے، اسے بھی ہے، اور چاہے اس کمپنی کا چھوٹا سا ملازم ہو تو تذکر کی ضرورت اسے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آسان ترین اور مشکل ترین کا فرق اس طرح سمجھے کہ کوئی سمجھو بائک کا بنانے والا فٹر ہوتا ہے، سالوں کا تجربہ ہوتا ہے، تو بائک کی فائرنگ سن کے، بائک کے چلنا سن کے ہی بہت ساری باتوں کو خود ہی نوٹ کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر گاڑی چلا لے گا اور اس کے سارے مسائل کو سمجھ لیتا ہے کہ کیا مسئلہ آیا ہے گاڑی میں، تو اس کو ریپیئر کر لیتا ہے، بہت ہی آسانی سے وہ اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اب اسی کو کہو کہ گاڑی انوینٹ کر لے، تم تو بڑے ماہر ہو، تو اس کے لیے مشکل ترین کام ہو جاتا ہے۔ اب ریپیئرنگ، درستگی اس کے لیے آسان ترین کام ہے، اور گاڑی کی ایجاد اس کے لیے مشکل ترین کام ہے۔ بھائی انجن ہی بنا دو کم از کم، تو ایک مشکل ترین کام ہو جاتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ سمندر میں آئل کا ٹینکر ٹوٹ کر گر پڑا ہو تو اس آئل کے سمندر کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، وہ سمندر کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ تو آئل تو سطح پر ہے، لیکن سمندر کی گہرائی تو نیچے میلوں ہے۔ تو قرآن کا جو اصل تیل ہے، جو اصل روغن ہے، جو اصل ہدایت ہے، وہ قرآن کی سطح پر موجود ہے۔
جو اوپر سے ہی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے. اس کے لیے غوطہ زنی کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ قرآن کی اصل ہدایت قرآن کے ناپیدا کنار سمندر کی سطح پر تیر رہی ہوتی ہے. کسی کو بھی آسانی سے ہدایت مل جاتی ہے. ایک چھوٹے سے جو آدمی زیادہ پڑھا نہ ہو، چھوٹا سا فہم تھوڑا فہم رکھنے والا بھی آسانی سے قرآن کی ہدایت حاصل کر لیتا ہے. تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے لگاتار قرآن کے رابطے میں رہے. اگر کوئی قرآن میں غوطہ زنی کرنا چاہتا ہے تو جان لے کہ قرآن وہ سمندر ہے. یہ تدبر کرنے والے کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے ہے تدبر. تو اگر کوئی قرآن میں غوطہ زنی کرنا چاہتا ہے تو جان لے کہ قرآن وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں. اس کو ہم عبور کیا جائے، کنارہ کا ایسا کنارہ ہے ہی نہیں کہ اس کو عبور کیا جائے، اور اس کی کوئی گہرائی ہے ہی نہیں کہ جس کی تہ تک پہنچا جائے. اور جو کوئی اس سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں جو بڑے کٹھن ہے، بڑے مشکل ہے. قرآن ہر انسان پر حجت قائم کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسے ہی معمولی استعداد کا مالک کیوں نہ ہو، زیادہ ہوشیار نہ ہو، زیادہ ذہین نہ ہو، لیکن اس پر بھی قرآن حجت قائم کرتا ہے. اور ہر انسان پہ قرآن حجت قائم کرتا ہے. فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی ناواقف اور زبان و ادب کی پیچیدگی و نزاکت سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی طمع سلیم، یعنی کہ خواہش اچھی ہو اور فطرت صحیح ہو، اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا سکی ہو، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کا ایک سادہ مفہوم کو روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے. اور یہ سب سے کم شرائط میں سے ہے. قرآن دوبارہ پڑھ رہے ہیں. قرآن ہر انسان پر حجت قائم کرتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسے ہی معمولی استعداد کا مالک کیوں نہ ہو. فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی ناواقف اور زبان و ادب کی پیچیدگیوں سے نزاکت سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، قرآن سے تذکر کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی طمع سلیم ہو، اچھی خواہش ہو، فطرت صحیح ہو، ان میں کوئی ٹیڑھ کجی راہ نہ پا سکی ہو، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے قرآن کا ایک سادہ مفہوم کو روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے. اور یہ سب سے کم شرائط میں سے ہے. کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے کسی بھی انسان کے پاس زیادہ علم نہ ہو، مطلب کہ اس نے منطق، فلسفہ، فنون وغیرہ نہ جانا ہو، کوئی بھی علم نہ جانتا ہو، لیکن کہ اتنا پھر بھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے اتنا آسان بنایا ہے کہ ان سب کے باوجود بھی وہ قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی ایک شرط ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، اس کی خواہش اچھی ہو، فطرت صحیح ہو، فطرت میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو کہ میں اپنے منواؤں گا، یا کوئی فطرت اپنی بات منانا، ایسا نہ ہو. بس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور نصیحت محتاج بن کے حاصل کی جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. قرآن ان باتوں کی رجا کے تقاضے رکھتا ہے. پھر وہ قرآن کے سادہ مفہوم کو روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے گا. اور یہ سب سے کم شرائط ہے، سب سے کم شرائط ہے کہ بھائی نیت اپنی صاف رکھے، نیت میں کوئی گندگی نہ رکھے، ٹیڑھا پن نہ رکھے. نیت صاف ہوگی، فطرت سلیم ہوں گی تو آسانی سے قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں گا. عرب کے بدو لوگ بھی ایسے تھے کہ نہ وہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا جانتے تھے، اور نہ ہی منطق کا علم تھا، اور نہ ہی ان کے پاس نحو کا علم تھا، اور نہ ہی کوئی فلسفی علم. لیکن قرآن مجید ان کے دل میں براہ راست اترتا جاتا تھا. تحصیل قرآن یعنی قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے متعدد پہلو ہے کہ کس اعتبار سے یہ آسان ہے. کہ کس اعتبار سے آسان ہے، وہ یہ کہ اس کا اصل موضوع اور بنیادی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہے. جیسے کہ پہلے بتایا کہ قرآن انسان کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں، الگ بات نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے. یہ فطرت انسانی سے دلیل کرتا ہے، فطرت انسانی سے بات کرتا ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو قرآن آسان اس لیے ہے اس کا موضوع، اور کہ اس کے اساسی قرآن کے بنیادی مضمون جو ہے فطرت انسانی کے جانے پہچانے اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیے. بس وہ اس قرآن ان کو ابھار کے باہر لاتا ہے، ان کے شعور کے پردوں پر جلوہ فضل کراتا ہے. اور قرآن کو پڑھتے ہوئے ایک اچھی طبیعت والا، اچھے مزاج والا، سلامت طبیعت، سلامت مزاج انسان خود اپنے باطن کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے. کہ دیکھنا تقریر
تقریر کی لذت وہی ہے کہ جو اس نے وہی کہا جو میں نے جانا کہ یہی میرے دل میں تھا، تو ظاہر بات ہے آسان خود بخود ہو گیا۔ تو اس طرح قرآن خود بخود آسان ہوتا ہے۔ موضوع بڑا ہی پیارا ہے، نقطہ بہت ہی پیارا ہے، اس لیے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کس اعتبار سے آسان ہے۔ وہ یہ کہ اصل موضوع اور اساسی یعنی کہ بنیادی مضامین اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے مضامین انسان کے لیے جانے پہچانے ہوتے ہیں، اجنبی نہیں ہوتے، اور قرآن پڑھتے ہوئے سلامت طبیعت والا، سلامت مزاج والا، اچھی طبیعت والا، اچھے مزاج والا انسان خود اپنے باطن کی، اپنے اندر کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، اور اس کا خود بخود کہنے لگتا ہے کہ تقریر کی لذت تو بالکل ویسی ہے جو میں نے اس کے بارے میں یہ جانا کہ یہ سب کچھ تو میرے دل میں ہی تھا۔ تو ظاہر سے بات ہے قرآن آسان خود بخود ہو گیا۔ قرآن کا طریقے استدلال یعنی کہ دلیل دینے کا طریقہ، برہان، ثبوت نہایت ہی فطری ہے اور انتہائی سادہ ہے۔ اگرچہ منطق کی بھی زیر بحث قرآن میں آئی ہے اور منطقیوں کے لیے بھی رہنمائی قرآن میں ہے، لیکن قرآن کا انداز منطقی نہیں ہے، سادہ انداز ہے۔ منطقی جیسے وہ دلائل سے باتوں کو صحیح کرنا ایک علم ہوتا ہے، تو اتنا سب کچھ جاننے کی نہیں بھی انسان جانتا ہوگا تو بھی سادہ انداز ہے قرآن کا، آسان سے قرآن کی نصیحت کو، بات کو آسان سے سمجھے گا، زیادہ کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید یہ کہ قرآن میں اللہ نے مشکل مضامین کو نہایت دل نشین مثالوں کے ذریعے سے آسان بنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ مثالوں کا استعمال کیا ہے، جس سے مفسرین کے اقوال ہمیں ملتے ہیں، تفسیر مفسرین کے اقوال ملتے ہیں، بہت ہی آسانی سے وہ ہمیں اپنی بات سمجھا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہ قرآن ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے، اور عربی زبان کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور معمولی ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے۔ تو یہ تھے تحصیل قرآن کے 3 پہلو، یہ تھے تحصیل قرآن کے 3 پہلو جن کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ لیکن تذکر بالقرآن کے لیے بھی بہرحال عربی زبان کا علم ناگزیر، لازمی، ضروری اور لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس لیے کئی بار کہا گیا ہے کہ ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، آج ترجمے اتنے ہیں کہ قرآن کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن کوئی اس فیلڈ میں، اس لائن میں آگے بڑھنا چاہے تو عربی زبان کا علم حاصل کر لے، جس کے بارے میں میں نے ابھی معلم عامر سہیل کے بارے میں بتایا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ متن یعنی کہ اصل عبارت، لکھی ہوئی بات کے ساتھ ساتھ قرآن کی کسی نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً ناکافی ہے، اور پوری دیانت داری یعنی کہ ایمانداری سے کہا جائے تو عربی کی اس قدر عربی زبان کو حاصل کر لینا کہ انسان قرآن مجید کا ایک روا ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم کو سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیہاتی ہے، کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، عمر بہت لمبی گزر چکی ہے، تو اللہ کے ہاں معذور ہے، عذر پیش کر سکے گا۔ لیکن کوئی ایسا مسلمان جو پڑھا لکھا ہو، بھلے تھوڑا سا ہی، یا پھر غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی مشکل ترین علوم و فنون حاصل کیے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی بے عربی نہ سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکیں گے جس سے وہ اللہ کے کلام پاک کے قرآن مجید کا فہم حاصل کر سکتا ہو؟ تو ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کے فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر اور توہین ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ایسا کر کے ہم اللہ کے اپنے آپ کو کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے۔ ہاں ناظرین، کہ جیسے کہ میں بتایا کہ آسانی سے قرآن کی عربی کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور ایک بار ہم کوشش کر کے دیکھیں تو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مانا کہ ہم قرآن کو تفسیروں کے ذریعے بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں، بہت گہرائی میں اتر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی زبان سے بھی دور رہنا اللہ تعالیٰ کے ہماری پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، ہماری عقوبت یعنی کہ ہماری آخرت کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ کے باز پرس ہوں گی کہ تم نے دوسری زبانیں بھی سیکھی
لیکن قرآن کی زبان کیوں نہ سیکھی کہ ایک شاعر نے کہا نا کہ انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، بس لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے، ہم خیر الامم کہلا کر بھی اسلام کی عظمت بھول گئے، باتیں نہیں کا تعلیم کو ہم قرآن کی عظمت بھول گئے۔ تو قرآن کی عظمت جب دل میں آئی ہی ہے، قرآن کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو دن میں ایک ایک لیکچر سن لے۔ عربی زبان کا بہت ہی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، اور جو خاص کر کے پڑھے لکھے لوگوں کو جنہوں نے انگلش گرامر وغیرہ پڑھا ہے ان کے لیے آسان ہے۔ کوشش کرے بس سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کرے، اگر کیا کوشش کا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری باس پرس نہیں ہوگی۔ عربی زبان کی کم سے کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ الحمدللہ ناظرین، کافی حد تک ہم نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ اب ہمارا اگلا قرآن کا فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ تدبر قرآن، یعنی کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے، اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے۔ اس بارے میں ہماری گفتگو ہوں گی انشاءاللہ تعالی حصے نمبر 51 میں۔ لیکن دیکھو، قرآن کی جتنی بھی دولت تم سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، کہ ہم دنیا کے لیے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں تو خالی وقت میں ہر طرح جس طرح بھی قرآن کی دولت کو سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے، ہم کہیں کنارے میں بیٹھ کر بھی کچھ اچھے لیکچرز جو عربی زبان سکھائے، کچھ اچھی خاص باتیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی تھوڑی دیر میں سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا، تعلیم کہتے ہیں رفتہ رفتہ کرنے کو، تو ایک ساتھ پورا علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، رفتہ کرے، انشاءاللہ تعالی باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور آپ کے اندر صلاحیت کر جائیں گی، آپ کے اندر اتر جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، چھوٹی چھوٹی باتیں اور پوری دنیا تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا بنائے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو بھی بات اچھی لگے، کسی کی بھی کوئی بھی بات اچھی لگے، اس کو دوسروں سے شیئر کرے تاکہ اس کی زندگی میں بھی روشنی آئے، اس کا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کا مستقبل روشن کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔